اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم، اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم، اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم، اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے، اور بے شک اعمال کی جزا اور سزا ضرور واقعہ ہو کر رہے گی۔ اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ اس رسول اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا۔ ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں۔ پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے عذاب جسے تم جلدی مانگتے ہو۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا، اور زمین میں صاحبان عقل اور کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں۔ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اس طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا۔ تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا۔ ابراہیم نے جواباً سلام کہا، ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کی سجی لے آئے، اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی۔ وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ان کی بیوی سارہ حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئیں، اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کیا بڑھیا بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مجرم قوم یعنی لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں، وہ پتھر جن سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کی رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے تھا، سو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا۔ اس میں حضرت لوط اور ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور ہم نے اس بستی میں سے ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے، اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا یہ جادوگر دیوانہ ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو عذاب گرفت میں لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت کام کرنے والا۔ اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی
وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی، اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے۔ جب کہ ان سے کہا گیا کہ تم معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس انہیں ہولناک کڑک نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وہ نہ کھڑے رہنے پر قدرت پا سکے اور نہ ہی ہم سے بدلہ لے سکنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں، اور سطح زمین کو ہم نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو، پس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ بلکہ وہ سب سرکش و باغی لوگ تھے۔ سو آپ ان سے نظر التفات ہٹا لیں، پس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد اور تعاون کی حاجت نہیں۔ پس ان ظالموں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے، ان کے پہلے گزرے ہوئے ساتھیوں کے حصہ عذاب کی طرح، سو وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ سو کافروں کے لیے ان کے اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔